اظہار خیال کے لیے تشریف لاتے ہیں جگر گوشہ استاد العلماء مفکر اسلام استاد مکرم حضرت علامہ صاحبزادہ پروفیسر محمد ظفر الحق صاحب بندیالوی پرنسپل دارالعلوم جامعہ مظہریہ امدادیہ بندیال شریف۔ آپ کی آمد سے پہلے صرف اتنا کہوں گا، سنا ہے کہ آپ کی باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، سنا ہے کہ آپ کی باتوں سے پھول جھڑتے ہیں۔ اگر یہ بات ہے تو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آستان عالیہ بندیال شریف، فیضان بندیال شریف۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل صد تکریم و احترام فاضل جلیل عالم نبیل حضرت علامہ صاحبزادہ محمد مظہر الحق صاحب، شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا مفتی سرفراز خان صاحب، فخر المدرسین حضرت علامہ مولانا مفتی حسین علی صاحب، ہمارے جامعہ کے سرپرست اعلیٰ ملک محمد یار خان صاحب بندیال، آپ کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ اہل سنت کے عظیم خطیب حضرت علامہ مولانا خان محمد قادری صاحب تشریف لا چکے ہیں، اور بلبل چمنستان رسالت جناب خالد حسنین خالد صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں۔ چند منٹوں کے لیے حاضر ہوں، اس کے بعد اسناد کی تقسیم ہوگی اور دونوں حضرات فوراً تشریف لے آئیں۔ حضرات گرامی، الہ العالمین نے انسانیت کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام اور رسل اعظام کو مبعوث فرمایا، اور سب سے آخر میں دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل احمد مختار محمد ابرار علیہ تحیت و ثنا کو مبعوث فرمایا۔ میرے آقا کی تعلیمات قیامت تک کے ہر دور، ہر انسان اور ہر طبقہ فکر کے لیے مشعل راہ ہے۔ پھر میرے آقا کے وصال پر انوار کے بعد اشاعت دین اور تبلیغ اسلام کی ذمہ داری صحابہ کرام، تابعین، ائمہ مجتہدین اور اولیاء کرام کے سپرد ہوئی۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہر دور میں اس امت کی رہنمائی کے لیے اولیاء کرام موجود رہیں۔ یہ دور فتنوں کا دور ہے، آئے روز نئے نئے انداز میں مسلمانوں کی متاع ایمان کو لوٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر ہم اپنی متاع ایمان بچا سکتے ہیں تو اولیاء کرام اور علماء حق کے دامن محبت کے محفوظ کلے میں اپنی متاع ایمان کو بچا سکتے ہیں۔ پھر میرے آقا نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 72 جماعتیں تھیں اور میری امت میں 73 جماعتیں ہوں گی۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ فرمایا سنتان و سبون فی النار و واحد فی الجنہ وہی الجماع۔ فرمایا 73 جماعتیں ہوں گی، 72 سیدھی دوزخ میں چلی جائیں گی، صرف ایک جماعت جنت میں جائے گی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا آقا جنتی جماعت کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا جو سب سے زیادہ بڑی جماعت ہوگی، جو میجارٹی میں ہوگی، وہی جنتی جماعت ہوگی۔ اور پھر ابن ماجہ کی حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا اذا رأیتم اختلافا علیکم بالسواد الاعظم۔ فرمایا جب امت میں اختلافات دیکھو، فرقہ بندی دیکھو، تو جب جو سب سے بڑی جماعت ہے اس کے دامن کو پکڑ لینا، سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے۔ اور مشکات کی حدیث ہے، فرمایا
ولو سواد العظم من شذ شذ فی النار. اختلافات کے دور میں جو سب سے بڑی جماعت ہو اسی کے دامن کو پکڑ لینا، جو اس سے الگ ہو جائے گا سیدھا دوزخ میں چلا جائے گا. پھر مسلم فریقین شخصیت شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں سواد اعظم در دین اسلام مذہب اہل سنت والجماعت است، کہ سواد اعظم سے مراد مذہب اہل سنت والجماعت ہے. پھر قرآن اٹھائیے، میرے رب نے ہر نماز میں ہر رکعت میں ہمیں یہ حکم دیا کہ مجھ سے دعا مانگو، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے، سیدھی راہ دکھا. میں نے کہا قرآن صراط مستقیم سے کیا مراد ہے؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، صراط مستقیم سے مراد انعام یافتہ لوگوں کی راہ ہے. میں نے کہا قرآن یہ بتا کہ انعام یافتہ کون ہے؟ فرمایا اولئک انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. فرمایا انعام یافتہ جماعت انبیاء کی جماعت، صدیقین کی جماعت، شہداء کی جماعت اور اولیاء کرام کی جماعت ہے. اولیاء کرام حق، اہل حق اور سچی جماعت ہے. اور میں ڈنکے کی چوٹ کہوں گا کہ اگر اولیاء کرام موجود ہیں تو کسی اور مسلک میں نہیں ہے، صرف اہل سنت والجماعت میں ہے. کیوں کہ وہی شاخ سرسبز و شاداب ہوتی ہے، اسی شاخ پہ پھول لگتے ہیں، اسی شاخ پہ پھل لگتے ہیں کہ جس کا تعلق جڑ کے ساتھ سلامت ہوتا ہے. ایمان کے درخت کی جڑ محبت مصطفیٰ اور تعظیم مصطفیٰ ہے. اسی جماعت میں ولی ہوں گے، غوث ہوں گے، کتب ہوں گے، ابدال ہوں گے کہ جن کی محبت رسول والی جڑ سلامت ہوگی. پھر یاد رکھیے کہ کوئی فرقہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم میں ولی ہے کہ جس کو دنیا مانتی ہو. مجھے کہنے دیجئے کہ معین الدین چشتی اجمیری سے لے کر غوث زمان پیر مہر علی تک، بہاؤ الدین زکریا ملتانی سے لے کر فقیہ الاثر علامہ اشار محمد بندیالوی تک، اور مجدد رحمت اللہ علیہ سے لے کر سلطان باہو تک اگر ولی ہوئے ہیں تو صرف اہل سنت والجماعت میں ہوئے ہیں. اہل سنت وہ واحد جماعت ہے کہ جس میں اللہ کے ولی موجود رہے ہیں. اور پھر شاید کوئی دوست کہے کہ جی یہ کہاں سے ثابت ہو گیا کہ معین الدین چشتی بھی سنی ہے؟ 90 لاکھ کی تقدیر بدلنے کے بعد معین الدین چشتی انگلینڈ نہیں گئے، امریکہ نہیں گئے، چائنا نہیں گئے، رائبنڈ نہیں گئے، دیوبند نہیں گئے، داتا علی حجویری کے قدموں میں آئے ہیں. اور ڈاکٹر اقبال کی روح تڑپی، کہتا سید حجویر مخدوم امم مرکز او پیر سنجر را حرم. کتنے دیر بیٹھے؟ گھنٹہ، 2 گھنٹے، 40 دن بیٹھے. جب جانے لگے کسی نے کہا حضرت کچھ ملا یا خالی؟ فرماتے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما. معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے شعر لکھ کے دنیا کو سبق دے دیا کہ اللہ کے ولی مر نہیں جاتے، اپنی قبور میں رہتے بھی فیض عطا فرماتے ہیں. اور علماء کی پوری جماعت تشریف فرما ہے. امام شافعی پوری ایک فقہ کو مدون کرنے والے، ان کی بات لکھنے والے علامہ ابن عابدین شامی ہیں. رد المختار میں لکھتے ہیں کہ علامہ امام شافعی فرماتے ہیں انی لا تبرک بقبر ابی حنیفہ اذا عرضت لی حاجت اجیو الی قبرہ
صلیت رکعتین عند قبرہ فسألت اللہ فتقضی لی سریا. امام شافعی کہتے ہیں جب بھی مجھے کوئی حاجت درپیش ہوتی ہے میں امام اعظم ابو حنیفہ کی مزار پہ آتا ہوں, 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہوں اور ان کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں. ان کی قبر کے نزدیک دعا کرنے پر اللہ میری حاجت کو فوراً پورا فرما دیتا ہے. صرف امام شافعی نہیں, پورے علماء دیوبند کے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ, جو مولوی محمد قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند کے پیر, حکیم الامت علماء دیوبند مولوی اشرف علی تھانوی کے پیر, مولوی رشید احمد گنگوئی کے پیر, مولوی خلیل احمد نبیٹھوی کے پیر ہے. اور آپ کا ملفوظ لکھنے والا کوئی بریلوی نہیں, مولوی اشرف علی صاحب تھانوی امداد المشتاق میں لکھتے ہیں. فرماتے ہیں میرے پیر کامل خواجہ نور محمد جھنجھانوی کا وقت وصال آیا, میں قریب بیٹھا تھا. نور محمد جھنجھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ امداد اللہ تو مجرد تھا, میرا خیال تھا تمہیں ورد وظائف چلے کروا کے روحانیت کی اعلیٰ مقام پہ پہنچاؤں گا, لیکن افسوس کہ زندگی نے وفا نہ کی. آگے حاجی امداد اللہ فرماتے میں رونے لگا. خواجہ نور محمد جھنجھانوی نے فرمایا امداد اللہ پریشان نہ ہو, فقیر مرتا نہیں ہے, ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہوتا ہے. میری قبر پہ آتے رہنا, جو فیض زندگی میں ملنا تھا موت کے بعد بھی عطا کر دوں گا. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں ان کے وصال کے بعد ان کی مزار پہ جاتا رہا, مجھے ان کی مزار سے وہی فیض ملا جو زندگی میں ملنا تھا. کون کہتا ہے دارو سکندر اچھا, ساری دنیا سے محمد کا کلندر اچھا. پھر برے صغیر پاک و ہند میں دیوبندیت وہابیت کے بانی مولوی اسماعیل دہلوی لکھتے ہیں کہ سید احمد بریلوی کی روح کو فیض دینے کے لیے غوث اعظم اور بہاؤالدین نقشبند کی روحیں 1 مہینہ تک آپس میں لڑتی رہیں. مہینے کے بعد فیصلہ یہ ہوا کہ اکٹھی توجہ کرتے ہیں. دونوں نے اکٹھی توجہ کی اور سید احمد بریلوی کو قادری فیض بھی مل گیا اور نقشبندی فیض بھی مل گیا. اور آج جس ہستی کا عرس ہے 74واں سالانہ, وہ کو معمولی ہستی نہیں, جس کے علم کو سلام عقیدت کہنے والے صرف بریلوی نہیں بلکہ دیوبندی بھی ہیں. آپ حیران ہوں گے, مولوی غلام یاسین صاحب وہاں بھچرا کے دیوبندی ہو کر فقیہ الاثر کے شاگرد تھے. حضرت علامہ عطا محمد مدیالوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ایک دفعہ حکیم عبد الرحیم کے پاس میاں والی میں بیٹھے تھے. مولوی غلام یاسین صاحب نے کہا حکیم صاحب اللہ کی قسم پورے برے صغیر میں کسی مسلک کے پاس میرے استاد جیسا عظیم عالم موجود نہیں ہے. اور وہاں بھچرا میں حمداللہ پڑھاتے تھے مولوی غلام یاسین صاحب. ایک دن ایک مقام الجھ گیا, منطق کی منتہی کتاب ہے, سمجھا نہ سکے, اپنے شاگرد مولوی نابینا صاحب کو بھیجا. آگے فقیہ الاثر آرام فرما تھے. آپ نے فرمایا حمداللہ کا کون سا مقام ہے؟ اس نے اشارہ کیا, آپ نے بغیر کتاب دیکھے وہیں سارا مقام حل فرما دیا. اللہ نے عظیم علمی مقام عطا فرمایا تھا. اور حضرت علامہ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضرت علامہ خان محمد قادری صاحب, آستانہ علیہ بندیال شریف, ہمارے بڑے اہل سنت کے ماتھے کا جھوم رہے ہیں. میری مراد خطیب پاکستان مجاہد اہل سنت حضرت علامہ خان محمد قادری صاحب, جن کی خطابت کا ڈنکا صرف پاکستان میں نہیں بلکہ انگلینڈ میں بھی بج رہا ہے. آپ کی یہ بڑی شفقت ہے کہ دوسرا سال ہے لگاتار ہمارے ہاں تشریف لا رہے ہیں. حضرت علامہ عطا محمد مدیالوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ایک دفعہ ملتان جا رہے تھے, حضرت فقیہ الاثر راستے میں کسی مولوی نے بات چھیڑ دی کہ آپ
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म कायनात के लिए दामी मानते हैं, इससे तो शिर्क लाजिम आएगा। आपने फरमाया मौलवी साहब सुनो, एक होती है जरूरत, एक होता है दवाम। जरूरत ये होती है इन्फिकाक नामुमकिन होता है, और दवाम ये है कि इन्फिकाक होता नहीं। आम असी इससे कि इन्फिकाक नामुमकिन हो या मुमकिन हो। अल्लाह का इल्म जरूरी है, इन्फिकाक नामुमकिन है। आका का इल्म दायमी है, इन्फिकाक मुमकिन है। जब मुमकिन और नामुमकिन नकीज़ों जितना फर्क है, तो फिर अल्लाह के इल्म के साथ शिरकत कैसे आती है, शिर्क कैसे हो सकता है? तो फ़कीहुल असर ने 1910 में जामिया मज़हरिया इमदादिया की बुनियाद रखी। कायदे अल-उसूल मौलाना शाह अहमद नूरानी यहाँ तशरीफ लाए। आपने फरमाया कि जब फ़कीहुल असर बंदियाल में पढ़ा रहे थे, इंडिया में भी हम सुनते थे कि बंदियाल में अल्लामा यार मोहम्मद पढ़ा रहे हैं, कि जिनकी शोहरत का डंका सिर्फ पंजाब नहीं इंडिया में भी बज रहा था। और आप हैरान होंगे, काश घर से मौलाना अब्दुल रहीम आए, शेखुल कुरान अल्लामा अब्दुल गफूर हजारवी आए, उस्ताजुल कुल अल्लामा अता मोहम्मद बंदियालवी यहाँ पढ़ने आए। फिर आपके 1948 में विसाल के बाद मेरे वालिद ज़ीवकार पीर तरीकत रहबर शरीयत उस्ताजुल उलमा ताजुल फ़ुक़हा अल्लामा साहबज़ादा मोहम्मद अब्दुल हक दामत बरकातुहुमुल आलिया ने 2002 तक इस जामिया मज़हरिया को अपने कमाल के उरूज तक पहुंचाया। और सिर्फ अल्लामा अता मोहम्मद बंदियालवी नहीं, इमामुल मरात का मौलाना मोहम्मद दीन साहब बुद्धो वाले, जो ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी के उस्ताद थे, जस्टिस पीर करम शाह लज़री के उस्ताद थे, वो भी यहाँ पढ़ाते रहे। अल्लामा अब्दुल हफीज साहब अब्दुल गफूर साहब हफीज बांडी वाले पढ़ाते रहे। और दुनिया की नामवर शख्सियात मुफस्सिर कुरान हजरत अल्लामा गुलाम रसूल सईदी, हजरत अल्लामा शेखुल हदीस अब्दुल हकीम शरफ कादरी, हजरत अल्लामा मकसूद अहमद कादरी खतीब दाता दरबार, हजरत अल्लामा पीर मोहम्मद शेखुल हदीस जामा गौसिया पेशावर, हजरत अल्लामा फजल सुबहान शेखुल हदीस जामे बगदाद मर्दान, और मौलाना प्रोफेसर मोहम्मद नवाज प्रोफेसर इस्लामी यूनिवर्सिटी जैसी अजीम शख्सियात यहाँ से फारिग उत्तासील हुई। फिर अल्लाह के फजलो करम से 2002 से लेकर आज तक हमारे सब भाइयों की कमेटी इस जामिया का निज़ाम चला रही है। और मैं तादीस नेमत के तौर पर कहूँगा कि 100 साल से ज़ायद अरसा से हमारे दादा जान के हाथ से लगाया हुआ ये पौधा सूखा नहीं, मुरझाया नहीं, खत्म नहीं हुआ, बल्कि अब तो ये तनावर दरख्त बन चुका है। और ये दादा जान की दुआएं हैं कि पाकिस्तान में चोटी के जो मदारिस हैं उनमें जो शेखुल हदीस हैं, मेरा ये दावा है कि कम ही ऐसे मदारिस होंगे कि जिनमें हमारे असासा जितनी काबिल टीम मौजूद हो। मेरी मुराद है मुफस्सिर कुरान, मुतरजमे कुरान, शेखुल हदीस व तफसीर हज़रत अल्लामा सरफराज अहमद खान साहब कादरी, शेखुल हदीस व तफसीर मुफ्ती हुसैन अली साहब, हज़रत अल्लामा रहमतुल्लाह साहब, 9 मुदर्रिसीन की इंतहाई काबिल टीम, इंतहाई ज़्यादा सहूलियात। और इस वक्त अल्लाह के फजल करम से 115 तालिब इल्म दर्स निज़ामी पढ़ रहे हैं और 70 के करीब हिफ्ज़ कर रहे हैं। और पहली से लेकर BA तक स्कूल की तालीम है। लोग दावे करते हैं लेकिन दलील नहीं होती। अल्लाह के फजल करम से मेरा एक बेटा है, उसने यहीं से 9 साल दर्स निज़ामी मुकम्मल किया है, MA इस्लामियात किया है, फिर मुफ्ती कोर्स किया है, MPhil किया है। तो ये इस बात की दलील है कि हमारे जामिया का तालीमी निज़ाम फरसूदा नहीं, फरसूदा होता तो मैं अपने बेटे को यहाँ क्यों पढ़ाता। और अल्लाह के फजल करम से इस साल भी 13 उलमा आपके सामने सितारों की तरह जगमगाते नजर आ रहे हैं, जो दर्स निज़ामी का 8 साला निसाब पूरा कर चुके हैं। और माफ करना, दूसरे मदारिस की तरह हम खतीब तैयार नहीं करते, बल्कि अल्लाह के फजल करम से अगर 13 फारिग हो रहे हैं तो कम से कम 12 दर्स निज़ामी के फाजिल मुदर्रिस हैं और 8 अजीज हमारे हिफ्ज़ की तालीम मुकम्मल कर रहे हैं। और जो सबसे बड़ी बात है, हमारी कमेटी की मीटिंग हुई, माशाअल्लाह मुदस्सिर साहब तशरीफ लाए, हम इन्हें खुश आमदीद कहते हैं। सबसे बड़ी जो हमारी तादाद में रुकावट है वो बिल्डिंग की कमी है।
اب ہمارا یہ خواب ہے، جس طرح یہ حسین جمیل مسجد آپ کے سامنے جگمگ جگمگ کر رہی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ 3 منزلہ بلڈنگ 1-2 سال میں جیسے مسجد تیار ہو گئی، اللہ کے فضل و کرم بزرگوں کی دعاؤں سے 3 منزلہ بلڈنگ بھی تیار ہو جائے گی۔ اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں، اللہ رب العزت اہل سنت کے تمام مدارس کو اور بالخصوص جامعہ مظہریہ امدادیہ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ یہاں سے آنے والے صرف درس نظامی نہیں، عشق مصطفیٰ کے جام پی کے دنیا کو عشق مصطفیٰ کا درس دیتے رہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔